اللهم رب شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان اور خاص طور سے شب قدر قرآن کے نازل ہونے کا زمانہ ہے، قرآن کے نزول کا وقت ہے، خداوند عالم کی برکتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، اور خدا کی اپنے بندوں کے اوپر خاص عنایت کا وقت ہے کہ ان شبوں میں خداوند عالم اپنے بندوں کو اتنی تعداد میں بخشتا ہے کہ جس کا حساب کتاب لگانا کسی کے بھی امکان میں نہیں ہے. لہٰذا اس شب قدر کے لیے آمادگی ضروری ہے. بعض علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شب قدر کے بعد سے لے کر کے آئندہ شب قدر کا انتظار کرتے تھے. اب اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے، یہ غور فکر کرتا ہے کہ کس طریقے سے انتظار کرتے تھے. انتظار میں رہتے تھے کہ کب شب قدر آئے گی. یہ نہیں کہ 2-3 دن پہلے انسان منتظر رہے، نہیں، شب قدر گزری فوراً وہ آئندہ شب قدر کا انتظار کرتے تھے. تو یہاں پر لوگوں نے، جو علماء نے اس جملے کی تشریح میں جو بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے انسان اپنے پروگرام کی سیٹنگ کرے کہ شب قدر مثلاً فلاں تاریخ کو آئے گی تو اس دن کے لیے اپنے لیے پروگرام طے کرے کہ مجھے کہیں مہمانی میں نہیں جانا ہے، مجھے اپنے کوئی پروگرام نہیں رکھنا ہے، اس وقت مجھے کسی سے ملاقات نہیں رکھنی ہے، بلکہ مجھے شب قدر کے لیے جو اعمال شب قدر کے ان کو انجام دینا ہے. اس طریقے سے انتظار عام طور سے یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کیلنڈر کو دیکھتا رہے کہ اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں شب قدر کے، اب کتنے لمحے، کتنے ساعت باقی رہ گئے ہیں. نہیں، بلکہ مراقبت کرے کہ شب قدر میں کس طریقے سے انسان کو وارد ہونا ہے. اس لیے کہ یہ ماہ رمضان اور شب قدر خداوند عالم کی مہمانی میں وارد ہونے کا مہینہ ہے، اور مہمانی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. لہٰذا یہ علماء کے جن کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ پورے 1 سال تک شب قدر کا انتظار کرتے تھے، وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شب قدر آنے سے پہلے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور ہم خداوند عالم کی اس مہمانی میں جانے کے لائق نہ رہ جائیں. یہ ہے شب قدر کے انتظار کا مطلب، یہ ہے ماہ رمضان کے انتظار کا مطلب. اگر کسی خاص مہمانی میں انسان کو جانا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے چہرے کو اچھا کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. مختصر یہ کہ جو بھی مہمانی میں جانے کے آداب ہوتے ہیں ان کی رعایت کرتا ہے. تو پھر خداوند عالم کی مہمانی میں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، اور خدا نے اپنے لطف و کرم سے ماہ رجب اور ماہ شعبان کو ماہ رمضان میں وارد ہونے کا مقدمہ قرار دیا ہے کہ اگر انسان پورے سال اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے تو کم از کم ان 2 مبارک مہینوں میں اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اور اپنے پاک باطن کے ساتھ، اپنے پاک دل کے ساتھ اس خداوند عالم کی مہمانی میں وارد ہو. شب قدر میں جب انسان قرآن کو سر پہ رکھ کے کہتا ہے بک یا اللہ، اللہ تجھے تیرا واسطہ، تو پھر خدا اور انسان کے درمیان میں کوئی گناہ حائل نہیں ہونا چاہیے. یہ رابطہ مستقیم طور پر برقرار ہونا چاہیے. جب وہ کہتا ہے بے محمد، خدا مجھے تیرے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو پھر اس کی سیرت رسول اکرم کی سیرت سے میل کھاتی ہوئی ہونی چاہیے.
ایسا نہ ہو کہ اس کی سیرت بالکل الگ ہے، رسول اکرم کی سیرت بالکل الگ ہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا کہہ دے کہ تو اس رسول کا مجھے واسطہ دے رہا ہے کہ جس سے تیرا کوئی دور دور تک کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، رسول کی سیرت تیری زندگی میں کہیں پائی نہیں جاتی ہے. تو جب ہم ایک ایک کر کے ائمہ کا واسطہ دیتے ہیں خدا مند عالم کو اور خدا سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری طینت اور ہمارا باطن بھی کوشش کرنی چاہیے ہم کو کہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح ہو. اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ افراد ہی مس کر سکتے ہیں. یہاں پر مس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتا انسان، ہاتھ تو کافر بھی لگاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باطن تک صرف پاک و پاکیزہ افراد پہنچ سکتے ہیں، اس کے معانی اور مفہوم کو صرف پاک و پاکیزہ افراد حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک معنویت کے اعتبار سے صرف وہی افراد ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اسی لیے کہ یہ صادقین ہیں. اور قرآن مجید نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے صادق ہونا ضروری ہے. اس طریقے سے یہ پاک و پاکیزہ ہیں، کوئی نجاست ان کے نزدیک نہیں جا سکتی. لہٰذا انسان کو ان کے نزدیک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوگا. اگر پاکیزہ نہیں کرے گا، اپنے باطن کی طہارت کا انتظام نہیں کرے گا، تو پھر شب قدر میں یوں 1000 قرآن رکھتا رہے سر کے اوپر، 1000 مرتبہ کہتا رہے بک یا اللہ، بک یا اللہ، بے محمد بے علی، لیکن وہ جو اثر ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر گزر جاتی ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی تحول نہیں ایجاد ہوتا، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کو شب قدر کا انتظار نہیں ہے، ہم نے شب قدر کے لیے اہتمام نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو شب قدر کے لیے آمادہ نہیں کیا. ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم کو شب قدر میں پوری آمادگی کے ساتھ وارد ہونے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.